السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے۔ آج ہم پارٹ 4 ریڈ کریں گے، اے محبت تیری خاطر سب کچھ گوا دیا۔ امید کرتی ہوں کہ اسٹوری آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ریڈ کرنا۔ قدرے باریک نسوانی آواز کچھ ہی لمحوں میں سپیکر سے گونجی۔ فائز بولا، کیسی ہو جانو؟ زندہ ہو کہ مر گئی؟ تمہیں اس سے کیا؟ تم اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ مزے کرو، میں جیوں یا مروں تمہاری بلا سے۔ سنان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ فائز اسے یہ کال کیوں سنا رہا ہے، تب بھی وہ خاموش بیٹھا رہا۔ فائز بے ساختہ ہنسا۔ اوہو اتنا غصہ، اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، فارغ ہوں، ٹی وی دیکھ رہی ہوں۔ اچھا ملنے آ سکتی ہو اس وقت؟ اپنا مطالبہ پیش کرنے میں اس نے ایک لمحہ نہیں لگایا۔ کیوں کو چھوڑو، ہاں یا نہ کا جواب دو۔ لڑکی شاید اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی، تبھی کنفیوز ہوتے ہوئے بولی، اتنا روب کیوں ڈال رہے ہو؟ یا روب کہاں ڈال رہا ہوں، پیار سے کہہ رہا ہوں ملنے آ سکتی ہو اس وقت۔ کہاں ملنا ہے؟ اس پر لڑکی کا لہجہ مزید دھیما ہو گیا تھا۔ وہ زیر لب مسکرایا، سنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جہاں تم کہو۔ جہاں؟ مجھے نہیں پتا، جہاں بھی ملنا ہے مجھے بتا دو، میں آ جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آذر کی شاپ پر آ جاؤ، وہاں بیٹھا ہوں گا، وہاں پہنچ کر مجھے رنگ کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ لو جی، میں وہاں پہنچ کر رنگ کر دوں؟ تمہارے پاؤں میں مہندی لگی ہے؟ لڑکی معمولی سی خفا ہوئی، جبکہ فائز ایک مرتبہ پھر ہنسا۔ نہیں یار، میری بائک پنچر ہے، ابھی فوری نہیں آ سکتا، تو ہمیشہ پنچر ہی رہتی ہے، کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فائز نے کھل کر ہنستے ہوئے اسے نہایت ہی بیہودہ جواب دیا۔ دوسری طرف موجود لڑکی بھی پزل ہو گئی۔ فضول بکواس کرنی بہت آتی ہے تمہیں، لڑکی کے لہجے میں پھر معمولی سی خفگی جھلکی تھی۔ جواب میں فائز مزید کھلکھلا اٹھا۔ سنان جیسے جیسے سن رہا تھا اس کا دل سکڑتا جا رہا تھا۔ کیا وہ کسی گھر کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا اسے وہ اپنے بابل کی عزت کا خیال نہیں تھا؟ اچھا چلو، ساتھ میں اپنی اس دوست کو بھی لے آنا جو تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے، ذرا اس کو بھی ہیلو ہائی ہو جائے گی۔ نہیں، تمہاری ہیلو ہائی صرف مجھ سے ہونی چاہیے، سدرا تحریم سے نہیں سمجھی۔ ضلالت کے اندھے کنویں میں بخشی گرنے کے باوجود وہ لڑکی فائز سے دل وابستگی کا اظہار کر رہی تھی، جو اس سے قطعی لوفرانہ انداز میں بات ختم کرنے کے بعد اب سنان سے کہہ رہا تھا، دیکھا لڑکیاں خود بے تاب ہیں، ہمارے ہاتھوں تباہ و برباد ہونے کے لیے، اور تم مجھے شرافت کا سبق پڑھا رہے ہو۔ کہو تو ایسی دو چار لڑکیوں کی کال سناؤں جو میں اپنے کارناموں پر مصروف ہو رہا ہوں۔ نہ صرف خود جہنمی ہو گیا تھا بلکہ اپنے ساتھ کئی اور لڑکیوں کو بھی جہنم میں ایندھن بنا رہا تھا۔ سنان اس روز پوری رات سکون سے سو نہیں سکا۔ رومان باری اس کی زندگی میں کیا آیا، اس کی زندگی کے ڈھنگ ہی بدل گئے۔ اب تک وہ اس سے نہ ملی تھی، نہ ہی اسے دیکھا تھا، صرف اس کی آواز تھی یا الفاظ تھے جن کے سحر میں جانے کیسے وہ جھکڑ کر رہ گئی تھی۔ اس روز دل کے ہاتھوں مجبور جانے کیسے وہ سنان کو کھانے کے بعد اس سے پوچھ بیٹھی، سنان تمہارے دوست کے کالج میں ایک لڑکا پڑھتا ہے رومان؟ ہاں، ایک نمبر کا لوفر اور گھمنڈی شخص ہے، اپنی حیثیت اور سٹیٹس پر اترنے والا، عام لوگوں سے تو سلام لینا بھی وہ پسند نہیں کرتا۔ لیکن تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ سبین کا دل جیسے خون میں ڈوب کر رہ گیا ہو، تاہم فوراً اس نے بہانہ بنایا، بس ویسے ہی میری دوست کا چکر چل رہا ہے اس کے ساتھ، اس سے پوچھ رہی تھی۔ فضول چکروں میں اپنا ذہن نہ لگایا کرو، اپنی دوست کو کہو عقل کے ناخن لے، اچھا لڑکا نہیں ہے۔ حقیقت سے مکمل باخبر وہ اس کی دوست کے لیے سے ہدایت کر رہا تھا۔ مارکیٹ میں اٹھنے بیٹھنے کے باعث اس سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں تھی، مگر سبین کے اعتبار کو بہت بڑا جھٹکا لگا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے 2 روز تک اس نے اپنا سیل فون آف رکھا، مگر ایسا کرنے سے بھی وہ سکون میں نہیں رہ سکی۔ تیسرے روز سیل آن کرتے ہی رومان باری کا ایک ساتھ کئی میسج دھڑا دھڑ آ گئے۔ ہر میسج میں وہ اس کے سیل آف کرنے پر بے قراری دکھائی۔ ابھی وہ میسج پڑھ ہی رہی تھی کہ فوراً اس کی کال بھی آ گئی، جسے نہ چاہتے ہوئے اس نے پک کر لیا۔ اس نے حسب عادت ہیلو کہا، مگر دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ اس بار اس کی ہیلو کے جواب میں اس کی خاص مدھم آواز سننے کو ملی، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ تمہیں کیا، جیسی بھی ہوں تمہاری اصلیت کھل کر آ گئی ہے میرے سامنے۔ میرا کزن تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، تم ایک نمبر کے لوفر دھگا باز انسان ہو۔ خبردار جو آج کے بعد کبھی تم نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اپنی سادہ اور صاف کو طبیعت کے باعث اس نے علم میں آئی بات چھپائی نہیں، تاہم رومان باری اس کے اس جارحانہ انداز پر ضرور گڑبڑا سا گیا تھا۔ سبین پلیز، پہلے میری بات سن لو، پھر تمہارا جو دل چاہے وہ کرنا۔
دونوں کے بیچ آپ جناب کا تعلق ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس کی رنگ میٹھی جذب کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ذلیل ہونے میں کدے کوئی شرم محسوس نہیں کر رہا تھا۔ تبھی بے قرار لہجے میں بولا، میں تمہیں غلط نہیں کہتا، لیکن تمہارا کزن جس معنی کو جانتا ہے وہ میں نہیں، میرا کزن ہے، خدا کا واسطہ ہے تمہیں میرا یقین کرو، میں غلط لڑکا نہیں ہوں۔ اگر غلط ہوتا تو اب تک کئی بار تم سے ملنے کی فرمائش کر چکا تھا، مگر میں نے ابھی تک تمہیں دیکھا بھی نہیں۔ میں کیوں جھوٹ بول کر فلرٹ کروں گا تم سے؟ جانتا ہی کیا ہوں تمہارے بارے میں، صرف تھوڑا سا پیار چاہیے نا تم سے، اور کچھ نہیں مانگا۔ اسے خود پر جو غرور تھا وہ ایسے ہی نہیں تھا۔ اس کی وضاحت سن کر چپ کی چپ رہ گئی۔ دیکھو کوئی ایسا ویسا تعلق ہوتا ہے نا تو ٹوٹنے کا دکھ نہیں، مگر میرا اور تمہارا تعلق تو ایسا ویسا ہی نہیں، پھر میں کیسے اسے ٹوٹنے دے سکتا ہوں؟ وہ کہہ رہا تھا۔ قطعی عام لڑکیوں کی طرح سبین احمد حسن کا دل بھی پگھل کر موم ہو گیا۔ سوری، مگر پلیز مجھ سے کبھی بے وفائی مت کرنا مانی۔ میں نے آج تک کبھی کسی کو اپنے جذبات سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی۔ تمہیں عام لڑکوں سے مختلف پا کر قدم تمہاری طرف بڑھائے ہیں، پلیز میرے اعتبار کو کبھی ٹھیس مت پہنچانا۔ کبھی سوچنا بھی نہیں مانی، خود مر جائے گا مگر تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا، مگر اس وقت سبین احمد حسن نہیں جانتی تھی کہ ریت کے گھروندوں پر دھرے دعووں کے محل جب گرتے ہیں تو ان دعووں پر اپنا جیون ٹکا دینے والی لڑکیوں کی ذات محفل میں شمع جلتی کی مانند ہو جاتی ہے، لمحہ لمحہ جل کر آنسو ٹپکاتی شمع۔ اگلے چند دنوں میں وہ اسے اپنے سنہری باتوں کے جال میں پھنسا کر بڑے ہی سادہ انداز میں اسے دیکھنے اور اس کا پتہ ٹھکانا جاننے کی فرمائش کرتا رہا، مگر وہ اسے ٹالتی رہی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ اسے کال کرتا، بچوں کی طرح اس کا خیال رکھتا، معمولی باتوں پر خفا ہو جاتی تو بے قرار ہو کر ہزار منتیں کر کے اسے مناتا۔ کالج جانے سے قبل اس کی آواز سن کر ناشتہ کرتا، صبح اٹھتے ہی اور اسے صبح بخیر کا میسج کرتا، رات میں دیر تک اسی کے ہی میسج پڑھتا اور اسی سے باتیں کرتا رہتا۔ اگر وہ سنان کی ہدایت پر یقین کرنا بھی چاہتی تو مسٹر رومان کے معمولات دیکھ کر نہیں کر پاتی۔ بہت دنوں سے وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اس روز وہ مزید صبر کا مظاہرہ نہ کر سکی اور ضد کر بیٹھی، مانی پلیز بتاؤ نا تم اسے کیا کہنا چاہتے ہو؟ اندر کہیں وہ خود بھی اس سے کچھ سننے کو بے قرار تھی، جانے کیوں آج کل وہ ٹی وی دیکھتے، رسالہ پڑھتے، گھر کے کام کرتے، یہاں تک کہ نماز قرآن پڑھتے بھی اس کے درمیان میں رومان باری اور اس سے باتیں کر رہی ہوتی۔ احمد صاحب تو شروع سے ہی گھر سے بے نیاز تھے، سلمیٰ بیگم اور سنان سے ڈرنا اب اس نے چھوڑ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹھیک 10 بجے کے بعد جیسے ہی مسٹر رومان کی کال آتی وہ ہر چیز سے غافل ہو جاتی۔ رات 12:30 بجے تک کے قریب اچانک پیاس لگنے پر سنان کی آنکھ کھلی تو سبین کے کمبل کے اندر سے آتی اس کی مدھم سی آواز اسے چونکا گئی۔ موبائل فون کے دوسری طرف رومان باری مخمور لہجے میں سے کہہ رہا تھا، سبی پلیز مائنڈ مت کرنا، مجھے ریلی تم سے پیار ہو گیا ہے، کب کیسے اور کیوں میں نہیں جانتا، مجھے صرف اتنا پتا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز مجھ سے کورٹ میرج کر لو، میرے پاس آ جاؤ پلیز۔ وہ کال ریکارڈ کر رہا تھا مگر وہ اس بات سے آشنا نہیں تھی، وہ تو اس کی آواز کے نشے میں مدہوش ہو رہی تھی۔ نہیں، میں تم سے کورٹ میرج نہیں کر سکتی۔ اس کے اعتراف محبت پر خوشی سے سرشار ہوتے بمشکل وہ کہہ پائی، جب وہ آواز کو مزید بھاری کرتے ہوئے بولا، پلیز میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، کتنے دنوں سے کچھ خواب ہے جو تم سے شیئر کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا، صرف اسی ڈر سے کہ تم خفا ہو کر تعلق ختم نہ کر دو۔ آج برداشت نہیں ہو رہا، کہہ دوں؟ ہاں، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تھینکس یو، تصور میں میرے پاس آ جاؤ، قسم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ لہجے کو خوابناک بنا کر اس پر جادو کر رہا تھا، وہ واقعی اس کی جادوگری گرفت میں آتی چلی جا رہی تھی۔ اوکے، سلمیٰ بیگم کی چارپائی قریب ہونے کی وجہ سے کھل کر بول نہیں پا رہی تھی، جس سے مسٹر رومان کو اور بھی مزہ آ رہا تھا۔ تمہیں سردی لگے تو کمبل ہے میرے پاس، قسم ہے تمہیں، جب تک میں بات مکمل نہ کر لوں کال ڈسکنیکٹ مت کرنا۔ 1500 کا بیلنس لوڈ کیا ہے، ابھی ختم ہو گیا تو لوڈ کر لوں گا، آن لائن بھی میرے پاس ہے۔ وہ اس قسم کی گفتگو کرنے جا رہا تھا کہ اس کو اندازہ نہیں تھا، تاہم اگلے 2 گھنٹوں کے بعد اس کی سانس سے سانس نہیں مل رہی تھی۔ رات میں موبائل فون پر لڑکے لڑکی کے بیچ میں گفتگو کا اندازہ پہلی بار اسے ہوا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، کسی برا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ رات عشاء کی نماز پڑھتے ہی نیند کی باہوں میں جھول جانے والی وہ سادہ سی لڑکی اس رات پہلی بار کسی کے ساتھ جاگی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ اب سو جاؤ گندے بچے، آدھی رات ہو گئی ہے، صبح اٹھنا بھی ہے۔ 2 گھنٹے کے اخلاق سوز گفتگو کے بعد اس نے اپنے محبوب سے کہا،
तुम्हें कुछ नहीं होता, इतनी बातें सुनने के बाद भी तुम्हारे होश सलामत हैं। यस, मैंने कहा, मैं पत्थर हूँ। बहुत गंदी हो तुम, कल रात फिर बात होगी ना। इसकी सांस अथल पथल हो रही थी। इसके चुपके से लाइन काट दी। मोहब्बत और ख्वाब हर औरत की कमज़ोरी होते हैं। मर्द हमेशा औरत की इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर इसकी ज़ात को तमाशा बनाता है। और रोमान बारी भी फ़क्त 6 माह से सबीन अहमद हसन को इस मुकाम तक ले आया था जहाँ से वो तिनका तिनका हुए बगैर वापस नहीं पलट सकती थी। अगली सुबह वो खुद अपने आप से शर्माते हुए इंतहाई खुशगवार मूड में सन्नान को नाश्ता देने आई तो जाने क्या सोचते हुए इसने आवाज़ देकर इसे रोक लिया। वो कदरे चूम कर पलटी। रात बहुत देर तक किसी से बात कर रही थी तुम? बिना किसी तमहीद के संजीदे लहजे में जूं ही इसने पूछा तो इसके चेहरे का रंग एकदम से फक्सा हो गया। सिद्रा के साथ? इसे नींद नहीं आ रही थी। हमेशा साफ को इसे काम लेने वाली लड़की को इस वक्त अपने दिल की खुशी और सरूर के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ गया। तुमने झूठ कब से बोलना सीख लिया? इसकी आंखें जल रही थी। इसने इस तफ्शीश पर बिला वजह बेतहाशा गुस्सा आ गया। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे झूठ बोलने की। बराहे मेहरबानी मेरी जासूसी करना छोड़ दो। ये सब ठीक नहीं है। इसके तेज़ लहजे के जवाब में इसने नरम रवैया इख्तियार किया, मगर वो अपना गुनाह छुपाने के लिए फिर चलाई। क्या ठीक नहीं है तुम्हें? तुम्हें तो अपने सिवा हर कोई गलत नजर आता है। तुमने 50 अफेयर चला रखे हैं, वो कुछ नहीं। सन्नान के अंदर इस लम्हे कोई चीज़ टूटी, ताहम फिर से वो इसे समझाते हुए बोला, खुद को मेरे साथ कंपेयर मत करो। माशरे में तुम्हारा और मेरा मुकाम अलग अलग है। मैं दागदार होकर भी सर आंखों पर रहूँगा, मगर खुदा न खास्ता तुम्हारे दामन पर बदकिरदारी का हल्का सा भी दाग लग गया तो इस माशरे के लोग तुम्हारा जीना दोबर कर देंगे। क्यों नहीं समझती हो तुम? मैं सब समझती हूँ, तुम फजूल मुझ पर शक मत किया करो। हो सकता है कि ऐसा ही हो, मगर एक बात याद रखना, हमारे मुल्क में जब से मोबाइल फ़ोन आम हुआ है, मोहब्बत का जज्बा बुरी तरह से पिट कर रह गया है। सब टाइम पास के चक्कर में अपना आप तबाह कर रहे हैं। ज़रा इस लम्हाती खुशियों और सरूर के लिए खुद को जहन्नुम का ईंधन बना रहे हैं। ऐसे लोगों की दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी। इससे तनबिया कर रहा हूँ, ये मोबाइल फ़ोन की मोहब्बत शराब के सिवा कुछ नहीं। तुम लड़कियाँ कैसे जान सकती हो लड़का किस फितरत और किरदार का मालिक है? वो तुमसे जो कहता है इसमें कितना सच और कितना झूठ है। सारे दिन इसकी मसरूफियत क्या है? जो बातें वो तुमसे करता है वही बातें जाने किस किस से कहता है। यकीन करना तुम्हारी मजबूरी है सिब्बी। कोई लड़का भी तुम्हारे अपने बारे में कोई कहानी सुना दे तो तुम्हारे पास यकीन करने के सिवा और कोई चारा नहीं, क्योंकि तुम किसी की तहकीक नहीं कर सकती। तुम में हर लड़की को यही लगता है कि इसका बॉयफ्रेंड दूसरे आम फ्लर्टी लड़कों जैसा नहीं, वो इससे मुखलिस है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं। कोई भी ताल्लुक़, ख्वाह वो किसी नवीयत का हो, अगर नाजायज़ है तो गलत है, किसी भी नुकसान का बाइस बन सकता है। तुम अपनी मासूमियत की वजह से कोई नुकसान उठाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सियाने बुजुर्ग कहते हैं कि औरत की अकल हमेशा इसके टखनों में होती है। वो बिल्कुल सच कहते हैं। बाज़-औक़ात औरत जज्बात के हाथों इतनी अंधी हो जाती है कि वो देखकर भी ये नहीं पाती कि किन आंखों में इसके लिए प्यार है और किस में सिर्फ तहकीर। बेशक वो हमेशा से इसका सबसे बड़ा मददगार और रहनुमा साबित हुआ था। वो जानती थी कि सन्नान के लफ्ज़ों में कुछ भी गलत नहीं, मगर सबसे बड़ा मसला तो ये था कि रोमान बारी को आम लड़का समझती ही नहीं थी। इस पर अंधा एतबार करती थी। अंधा एतबार करने वाले लोग जब ठोकर खा के गिरते हैं तो रेजा रेजा होकर बिखर जाते हैं। वो भी आम लड़कियों की तरह इस मरहले पे आ गई थी जहाँ किसी की नसीहत असर नहीं कर रही थी। अब जाओ, मगर याद रखना, मर्द लफ्ज़ों का खिलाड़ी होता है। आजकल मोहब्बत बहुत सस्ती है। लड़कों को कीमती तोहफ़े देकर या पैसों का सहारा लेकर लड़कियों को फांसने की ज़रूरत नहीं। लड़कियाँ जज्बात के मामले में हमेशा कमज़ोर साबित होती हैं, मगर मैं अपनी सबीन को कमज़ोर देखना नहीं चाहता। इसीलिए आज के बाद ना तो तुम सिद्रा से कोई ताल्लुक़ रखोगी, ना ही ईशा के बाद सेल अपने पास रखकर सोगी, ओके? वो इसका दिल कुचलना चाहता था। सबीन को इससे जान छुड़वाना मुश्किल हो गया। ओके, अब कभी तुम्हारा मेरा सेल रात में बिज़ी नहीं मिलेगा, मगर मैं फिर भी कह रही हूँ, मुझे आम लड़कियों की तरह कभी गलत मत समझना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुसद्दिक वो ख़ास बरहमी से कहते हुए इसके कमरे से बाहर निकल आई। अगले रोज़ कॉलेज से वापसी पर इसने सिद्रा को साथ ले जाने वाली सिम खरीद ली। हालांकि वो इससे दोस्ती ख़त्म कर चुकी थी, मगर ज़रूरत के वक्त गधे को बाप बनाने की मिसाल पर पूरा उतरते हुए इसने अपना मतलब निकाल लिया। इसके पूछने पर इसने यही बताया कि कुछ रॉन्ग कॉल्स इसे तंग कर रही हैं, इसलिए सिम बदल ली है। सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही थी, लिहाजा अब सलमा बेगम और
اوپر چھت کی بجائے نیچے کمرے میں سونے لگی۔ سبین کی چارپائی بھی ان کے کمرے میں ہی ہوتی تھی، جبکہ سنان شروع سے علیحدہ کمرے میں سوتا تھا۔ سبین کے لیے قدرت نے بڑی آسانی پیدا کر دی۔ رات میں سب کاموں سے فارغ ہو کر جب اپنے بستر پر آتی تو آرام سے سم کو چینج کر لیتی۔ سنان یہ سمجھتا کہ وہ سچ مچ سیل آف کر کے سوتی۔ اب سردیوں کی طویل راتیں تھیں، وہ دونوں۔ رومان باری نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اس کا فرضی نکاح ہو چکا ہے، لہٰذا وہ ایک دوسرے سے کچھ بھی کہیں گناہ نہیں۔ آج جن باتوں سے وہ اسے آگاہ کر رہا تھا وہ باتیں اور معمولات اس جیسی سیدھی لڑکی کے لیے قطعی نئی اور قدرے دلچسپ تھیں۔ اوپر سے مسٹر انمان کا اندازہ پکا کھلاڑی ہونے کے باعث اسے موقع کی مناسبت سے اپنا لہجہ، آواز اور انداز سب بدلنے آتے تھے۔ اس روز سنان کے لیکچر کی وجہ سے وہ رات میں اس کے شروع ہونے سے پہلے اس سے پوچھ بیٹھی، مانی، تمہاری مما کی قسم سچ بتانا، تم مجھ سے فلرٹ تو نہیں کر رہے نا؟ وہ کس قدر سادہ تھی۔ رومان باری دل ہی دل میں اس کی بے وقوفی پر خوب ہنسا، جیسے وہ اسے بتا تو دیتا، ہاں میں تم سے فلرٹ کر رہا ہوں۔ اوہ گاڈ، لگتا ہے تم سچ مچ مجھے پاگل کر دو گی۔ آخر کیسے یقین دلاؤ تمہیں کہ میرے لیے میری جان سے بڑھ کر ہو تم؟ کیا قرض ہے تم مجھ سے جو 1000 قسمیں کھا کر تمہیں اپنے ساتھ رابطہ رکھنے پر مجبور کرتا رہتا ہوں؟ اس شہر میں لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ خدا کا واسطہ ہے مجھ پر شک نہ کیا کرو، ورنہ کسی دن تمہارا یہ سچ میری جان لے لے گا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ مچل اٹھی۔ شٹ اپ، فضول بولنے کی نہیں کہا، اپنی مما کی قسم کھا کر کہو تم مجھ سے فلرٹ نہیں کر رہے۔ مما کی قسم تو میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہا۔ یار 200 لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، کئی تو شادی کے لیے آخری حد تک جانے کو بے قرار ہیں، مگر میرا تعلق تو صرف تم سے ہے، اسی لیے کبھی اپنے دوستوں سے بھی تمہارا ذکر نہیں کیا۔ قسم ہے میں تمہاری ویسی ہی عزت کرتا ہوں جیسے اپنے گھر میں اپنی ماں یا بہنوں کی کرتا ہوں۔ تمہاری خوشی اور محبت سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسپیکر آن کر کے وہ فہد کے سامنے بیٹھا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچ پر ایک مرتبہ پھر شرمندہ ہوئی۔ سوری، اصل میں آج کل ایسے حالات چل رہے ہیں، خواہ مخواہ شک کے ناگ ذہن کو گھیر لیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آج یہ بتاؤ کہ تم نے پکایا کیا ہے؟ آلو مٹر، مجھے مٹر بہت پسند ہے، تم روٹیاں بناؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اوکے آ جاؤ۔ دل کتنا ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ اب اپنی قسمت اور محبوب پر جتنا فخر کرتی کم تھا۔ تھینکس یو، اپنا بہت سارا خیال رکھنا پلیز، میرے بارے میں کبھی الٹا سوچ کر اپنے آپ کو ہرٹ نہ کرنا۔ میں گندا ہوں، گندی نالی کا کیڑا ہوں، مگر تم بہت اچھی ہو، اسے یہ معنی صرف تمہارا ہے، زندگی کے آخری سانس تک تمہارا رہے گا۔ اوکے خدا حافظ۔ اپنے مخصوص انداز میں بات ختم کرتے ہوئے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس نے موبائل سینے سے لگا کر دھیرے سی پلکیں موند لی۔ میں کسی فلم یا افسانے کی ہیروئن نہیں ہوں گی، پھر بھی تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت احساس ہو مانی، میرے جیون کا سب سے خوبصورت باپ ہو تم۔ لڑکیاں سب ایک ہی کلاس سے ہوتی ہیں، ان میں کوئی خاص یا عام نہیں ہوتا۔ وہ خود کو خاص سمجھتی تھی، مگر حقیقت میں خود ایک عام سی لڑکی ثابت ہوئی۔ کالج میں آج سدرا بے خط خوش دکھائی دے رہی تھی۔ روزانہ دوستوں کو اپنی اور فہد کی اخلاق سوز گھٹیا باتیں سناتے سے قطعاً احساس نہیں ہوتا کہ خود گھڑے میں گرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی چٹخارے دار باتوں سے دوسروں کے ذہن بھی خراب کر رہی ہے۔ اس روز وہ گولڈ کا نازک سا بریسلٹ پہن کر آئی تو بطور خاص اسے دکھاتے ہوئے بولی، سبی یہ بریسلٹ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، فہد نے میری برتھ ڈے پر گفٹ کیا ہے۔ اچھا ہے، مگر خیال سے تمہیں اپنا قیمتی گفٹ نہیں لینا چاہیے تھا۔ ہم عورتوں کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے کہ ہم کسی دوسرے کو کچھ بھی بآسانی سمجھ بیٹھتے ہیں، مگر اپنے آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے دل سے لڑنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ جن خدشات سے میں سدرا کو منع کرتی تھی، ان سے خود باز نہیں آ رہی تھی۔ اپنا آج سب کو صحیح لگتا ہے۔ اس نے اس کی نصیحت پر پھر منہ بنایا، کیوں نہیں لینا چاہیے تھا؟ وہ میرا دوست ہے، ماشاءاللہ ویلفیئر فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر میں کیوں اس کا دل توڑتی؟ اس سے میں کیوں نہ لیتی؟ وہ جواب میں کچھ کہہ نہ سکی، تاہم اس کا اپنا دل بھی ایسی نوازشات کے لیے قطعی رضامند نہیں تھا۔ کل رات کال کے دوران رومان نے اسے کہا کہ سبی، اگر ہمارے گھر والے ہماری شادی کے لیے نہ مانے تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ تم دیکھنا جب تم میری دلہن بنو گی نا تو اپنے نصیب پر رشک کرو گی۔ میں تمہیں اتنا پیار کروں گا کہ آج تک کبھی کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو کیا نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر دل سے ہنستے ہوئے اس نے پوچھا، پھر بعد میں بتاؤں گا، ایک بار ملو تو صحیح، سچی تمہیں دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے۔ وہ اس کے گھر کا پتہ اور اس کے گھر والوں کا تفصیل پہلے ہی معلوم کر چکا تھا۔ اب اگلا مرحلہ اس کو ملنے کے لیے تیاری کا تھا۔
جس میں اپنی کامیابی وہ 1% مایوس نہیں تھا، تاہم وہ پھر سے ہچکچائی۔ نہیں مانی، میرے لیے اکیلے گھر سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں بس۔ کیوں دیکھنا چاہتی ہوں؟ اگر میں خوبصورت نہ ہوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ نہیں، میرے نزدیک ظاہری رنگ روپ کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ کتنی سنجیدگی کے ساتھ اس نے کہا، وہ پھر اس پر نثار ہو گئی۔